ویلکم بیک. اچھا سر, شادی میں جو بار بار رکاوٹیں آتی ہیں, آپ نے کاروبار کی تو اس سے پہلے بتا دیں, شادی کے رشتے جو آپ کے گھر آتے ہیں, لوگ دیکھنے آتے ہیں, بچیاں اوبویسلی ٹرے سجا کے لے کے جاتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن پھر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے جہاں پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ رشتہ ہو جائے گا, وہاں سے انکار آ جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بڑا کسی بھی فیملی کی, کسی بھی گھر کی, کسی بھی پیرنٹس کی, کسی بھی بچی کی جو سب سے بڑا تکلیف دہ لمحہ اس کی زندگی میں آتا ہے نا, وہ تب آتا ہے جب بیٹی 20 بار 30 بار 40 بار 50 بار پھر کاؤنٹ لیس گنتی ختم ہو جاتی, جب وہ ٹریس جاتی ہے, ٹرالی سے جاتی ہے, اندر آتی ہے اور لوگ اس کو منہ بنا کے چلے جاتے ہیں. مجھے سب سے زیادہ نفرت اگر کبھی کسی سے ہوئی ہے ان بندوں سے جو کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور جب بچی سامنے آئی, اس کے خواب, اس کی امیدیں, اس کے جذبے, اس کے پلان, اس ساری چیزیں, تیار ہو کے سارا دن نماز ذکر اذکار تسبیح کر کے آتی کہ آج میرے رشتہ دیکھنے والے آ گئے ہیں, اور عورتیں وہاں بیٹھے بیٹھی منہ بنانا شروع کر دیتی ہیں. اور اس سے بڑی خطرناک عورتیں مجھے 2-4 بچیوں نے بتایا کہ جب وہ لڑکی کو گلے ملتی ہے, گلے مل کے چیک کرتی ہیں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, توبہ ہے, جسم کو چیک کریں گی, جسم پہ ہاتھ پھیریں گی, دیکھیں گی لڑکی کیسی ہے, کیا یہ اس سے بڑا ظلم ہے. تو وہ جب بچی ایسے ظلم سے, ایسے ٹارچر سے, ایسے تکلیف سے گزرتی, یقین کریں وہ مینٹلی پاگل ہونے کے قریب ہو جاتی ہے. اور کچھ بچیاں پھر بعض کا یہ کرتی کہ میں وہ رشتہ دیکھنے اگر آیا ہے نا, وہ کہتی ہم نے سامنے جانا ہی نہیں, ہم نہیں جائیں گی. اور ماں باپ مجھے فون کرتے, بیٹا صاحب اس کو سمجھائیں, اس کو فون کریں, یہ نہیں جا رہی. پھر میں اس کو حوصلے ہمت دے کے کہتا بیٹا تم جاؤ, اللہ انشاءاللہ آسانی کرے گا. خدا کے لیے کسی کی بچی کو اس ٹارچر سے, اس تندور سے, اس کباب سے نہ گزاریں. کل کو آپ کی بچیوں کے اوپر بھی ٹائم جانا ہے. ہاں اگر آپ کو لڑکی پسند نہیں, پہلے تصویر دیکھ لیں, کسی تیسری جگہ اس کو دیکھنے کے بعد پھر آپ جائیں. جب آپ 80-90% ہاں کے موڈ میں ہیں, جب آپ کو رشتہ پسند ہے, پھر آپ دیکھنے والا پروسیس کریں, نہیں تو آپ پروسیس نہ کریں. اب ایسی بچیاں جن کو بار بار ایسی پرابلم آتی ہے کہ ان کا رشتہ بار بار لوگ دیکھتے ہیں, ٹوٹ جاتا ہے, دیکھتے ہیں یا پسند نہیں کرتے, 3-4 تصویریں میں بتاؤں گا. یا رقیبو یا حافظو 300 بار, یا 500 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. یا عزیزو یا سلامو یا اللہ 300 بار, 300 پڑھ سکتے ہیں. یا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار. جب آپ یہ تسبیحیں پڑھیں گے انشاءاللہ رکاوٹ دور ہو جائے گی, اور دوبارہ جو دیکھنے والے آئیں گے وہ ظلم سے نکل کے نا انسانیت والا رویہ اپنائیں گے, اور انشاءاللہ آپ کا رشتہ جلدی ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر, اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, حنیف موجود ہیں لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا پروفیسر صاحب سے سوال تھا کہ مطلب کاروبار میں اگر بندش ہو اور رشتوں میں بندش ہو تو اس کے لیے کیا وظیفہ, اور اس کو مطلب چیک کرنے کے لیے کیا کیا جائے کہ واقعی بندش ہے, کیونکہ گاڑی چلتی ہے پھر بریک لگ جاتی ہے, پھر چلتی ہے پھر بریک لگ جاتی ہے, کچھ ہو ہی نہیں رہا. بڑا اچھا سوال کیا. میرے پاس جب بھی لوگ ایسے آتے ہیں نا, جب جن کو, اور جب وہ بیچارے مجھے کہتے ہیں کہ سر میں بندش کا شکار ہوں, سر میں رکاوٹ کا شکار ہوں, سر میرے پہ کوئی جادو ٹونا تو نہیں. اور اوپر سے سب سے بڑا جو ظلم ہوتا ہے نا, جب ایسے لوگ کسی بابے کے پاس, کسی بنگالی کے پاس, کسی شعبد آباد کے پاس جاتے ہیں اور ان پہ جاتی ان کو ایسا ٹارچر ڈالتے, تیرے تے کالا جادو ہو گیا ہے, تیرے قبرستان میں دبا دیا, تجھے یہ کھلا دیا, تو برباد ہو جائے گا, تو مر جائے گا, تو یہ وہ میرے پاس آتی, پتہ سٹارٹ ایسے لیں گے, سر میرے پہ کالا جادو, میں کس نے بتایا, فلانے بابے نے, فلانے شعبد آباد نے, سر میرے پہ فلانا جادو ہو گیا, میرا قبرستان میں دبایا, سر میری نانی پہ, میری دادی پہ, فلاں فلاں فلاں. پہلی بات تو ایسے عامل ہیں معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹارچر سیل پھیلاتے ہیں, جو لوگوں میں دہشت پھیلاتے ہیں, خوف پھیلاتے ہیں, ان سے دور رہیں. اب میں یہاں, اور دوسری بات ہے, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو مارکیٹ کی ویلیوز اس کے مطابق چل رہے ہیں, آپ اپنے ٹیلنٹ کے مطابق چل رہے ہیں, چیزیں ٹھیک آپ کے پاس کوالٹی کی آتی ہیں, پھر نہیں بک رہی, تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں رکاوٹ بندش جادو اس میں آ گیا ہے. تو ایسی صورت میں جب آپ کے پاس کوئی ایسی صورتحال ہے, تو پھر آپ نے, میں تھوڑا بڑا عمل بتاؤں گا تاکہ آپ کی چیزیں آسان ہو جائیں. گھر بھی چیک کریں, دکان بھی چیک کریں, اگر دکان پہ کاروبار بھی چیک کریں, تو اگر کاروبار آپ موو کرتے پھر گھر پہ سارا پروسیس کریں. سورہ بقرہ کی کیسٹ CD تلاوت 1 بار روزانہ, سورہ بقرہ کی کیسٹ CD تلاوت 1 بار روزانہ, یہ آپ نے ایک مہینہ کرنی ہے. اگر آپ پوری صورت نہیں کر سکتے, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں لگانی, ایک کام. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں 41 بار پانی پہ دم کر کے یہ آپ نے پینی ہے. تیسرا کام, ہرمن لینی ہے 5 تولہ, گوگل لینی ہے 5 تولہ, یہ لے لیں, اس کو آپ نے 7 پڑیاں بنا لینی ہیں. اس سے پہلے اس پہ آپ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 81, 84, 85 11 بار, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار, سورہ فلق, سورہ ناس 11 بار پڑھنی ایک ہی دفعہ. اب گھر کے ہر کونے میں آپ نے اس کو دھونی دینی ہے. آج اس کمرے میں دے دیں, کل دوسرے میں دے دیں, تیسرے میں دے دیں, کمرے بدلتے رہیں. آقا کریم کی سنت ہے, وہ گھر میں دھونی دیتے تھے, جہاں پہ کیڑے مکوڑے, اشرات الارض ہوں, مختلف چیزیں ہوں, جب یہ دھونی دیتے ہیں وہاں یہاں سے بھاگ جاتے ہیں. تیسرا کام, اب تسبیح میں آپ کو بتاتا ہوں, یا رقیبو یا حافظو 500 بار, یا رزاقو یا باسطو 500 بار, لا حول ولا قوۃ الا باللہ 500 بار, یا غنیو یا مغنیو 5 بار. اگر آپ یہ تسبیحات ذکر اذکار کرتے ہیں, یقین کریں بہت جلدی آپ کی رکاوٹ بندش دور ہو جائے گی اور آپ نارمل لائف گزاریں گے انشاءاللہ.
ٹھیک ہو گیا. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ دانیال موجود ہیں, وہ بھی لاہور سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام دانیال, آپ کا سوال کیا ہے؟ اب میرا سوال ہے, میرا پرندوں کا کام ہے جو کہ کافی ٹائم ہو گیا چلتا نہیں ہے. میں کافی لوگوں کے پاس گیا ہوں, کوئی کہتا ہے بد اثرات ہیں, بندش ہے, لاک ہے, منفی منگل ہے, تو لیکن حل نہیں ہو پا رہا اس کا. اگر کوئی ایسا طریقہ یا وظیفہ ہے تو کائنڈلی مجھے اس کا بتا دیں کہ میں اس مشکل سے نکل سکوں. ہمارے معاشرے میں جب کوئی بندہ کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے نا, کسی مشکل کا, کسی رکاوٹ کا, تو وہ بیچارہ نا فوری طور پہ اس کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو پہلا شک پڑتا ہے میرے پہ جادو ہو گیا, کوئی نظر ہو گیا, ٹونا ہو گیا. اور جب معاشرے کے جلاد نما یہ جو فراڈی جھوٹے ڈرامے شعبدہ باز جن کے پاس جاتے ہیں, وہ جاتی ایسی کہانی سنائیں گے, تیرے اوپر 60 لگ گئی ہے, تیرے اوپر منفی منگل لگ گیا ہے, یہ 7 سال سے پہلے پورا نہیں ہونا, تیری 60 جو ہے یہ 7 سال چلے گی, 13 سال چلے گی, 21 سال چلے گی. بندے کو ڈرا کے اس کی جان نکال دینی. بندہ بیچارہ کہتا ہے کہ اب میں کروں کیا. وہ معصومیت کی اور حسرت کی تصویر بلکہ بڑی. پھر وہ کہتے ہیں اتنے صدقے, اتنے خیرات, اتنے پیسے لے کر آؤ گے, میں گوشت پھینکوں گا, میں عنبر کی, کستوری کی, زعفران کی دھنیاں دوں گا, میں فلاں کروں گا, میں فلاں کروں گا, اور رات کو پڑھائیاں کروں گا. جب پڑھائیاں کروں گا, جب جن بابے آئیں گے تو ان کو آگے سے گوشت کھلاؤں گا. سب فراڈ, جھوٹ, بکواس بازی ہے. کوئی بھی بندہ اگر ہے, اگر یہ پرندوں کا بھائی بیٹا میرا بتا رہا ہے, پرندوں کے حوالے سے جب بھی کوئی پرندے ہیں, جانور کسی نے پالے ہیں, تو وہاں پہ تھوڑا سا ذکر بدلنا پڑے گا. آپ نے سورہ رحمان جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے, فابی لا ربک ما تکذبان, میری کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے. سورہ رحمان آپ نے صبح شام تلاوت لگانی ہے اس بزنس پوائنٹ پہ, اس باڑے پہ, اس جگہ پہ جہاں پہ پرندے یا جانور رکھے ہوئے ہیں. ایک تو یہ کام کرنا ہے. دوسرا جو وہ جو پرندے پانی پیتے ہیں, پانی پہ سورہ فلق, سورہ ناس 41 بار دم کر کے آپ نے ان کو پانی پلانا ہے. 2 کام. تیسرا, ارکے گلاب پہ سورہ یونس اور سورہ طٰہٰ 1 بار پڑھیں, ان پرندوں پہ, ان جانوروں پہ سپرے کریں. آخری کام, وہاں پہ اگر کوئی کیسٹ سی ڈی پاسبل ہے تو اس کی کیسٹ لگائیں, سی ڈی لگائیں. اگر وہ پاسبل نہیں تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں. اور آخری کام, یا رحمان یا رحیم یا کریم, یا رحمان یا رحیم یا کریم 5 تسبیحاں, یا رقیبو یا حفیظو, یا رقیبو یا حفیظو 5 تسبیحاں, یا حیو یا قیوم, اللہ تو پوری کائنات تیری وجہ سے زندہ ہے, پوری کائنات تیری وجہ سے قائم و دائم ہے, میرے اس بزنس کو بھی قائم رکھ. 5 تسبیحاں روزانہ کریں, انشاءاللہ چیزیں آسان ہو جائیں گی. اگر ایسی جگہ پہ آپ معصوم بچوں کو بلا کے کھانا کھلا دیتے ہیں, اس سے بھی چیزوں میں برکت آئی تھی. کریں گے انشاءاللہ ان کا کاروبار کھل جائے گا اور چیزیں آسانی سے چلیں گی. سر کاروبار تو ہمارا ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ, اس میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں نا, ہر قسم کا کاروبار ہے. لیکن اس پہ بھی جب یہ مسائل آتے ہیں, سم ٹائمز لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ شاید آزمائش ہے یا سزا ہے, اس میں کیسے فرق پتہ چلے گا؟ بٹ اس میں یہ ہوتا ہے, اگر تو بندہ, اگر میں اس میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کا کاروبار یا کوئی چیز رک گئی ہے, کوئی ریلیشن خراب ہو گیا, اب مشکل میں آ گئے ہیں, تب اب اس کنفیوژن میں ہے کہ پتہ نہیں میری آزمائش ہے میری سزا, تو آپ اس آزمائش سزا سے نکل کے صرف ایک کام کریں. اگر آزمائش بھی ہے, سزا بھی ہے, تو رب ذوالجلال 70 ماؤں سے زیادہ رحیم کریم ہے. آپ نے استغفر اللہ, اگر آپ 5 تسبیحاں استغفر اللہ کی پڑھتے ہیں, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو بندہ پریشانی میں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتا ہے, آقا کریم خود بھی پڑھتے تھے 5 تسبیحاں, استغفر اللہ 5 تسبیحاں, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 5 تسبیحاں, اور پھر یا رقیبو یا حفیظو, اللہ میرے گھر کو, میرے بزنس کو, میرے ایمان کو, میرے جسم کو, میری روح کو, میرے کاروبار کو اپنی حفاظت میں رکھ. جو کوئی بندہ یہ تسبیحاں ذکر اذکار کرتا ہے, اس کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے, اس کی بندش دور ہو جاتی ہے. اگر سزا کا لمٹ ہے تو جب ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں, میں تو اس آیت پہ حیران ہو جاتا ہوں. قرآن پاک میں نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ استغفار کرو, اگر تم استغفار کرو گے تو میں آسمان سے موسلا دار بارش برساؤں گا, اور موسلا دار بارش کے بعد تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں برکت ڈالوں گا. فارمولہ اللہ نے دے دیا ہے. اللہ نے جب کہہ دیا کہ جو بندہ استغفار کرے گا تو اس کی زندگی میں اس کی مال بھی آئے گا, اس کی رزق بھی بڑھے گا, اس کی اولاد بھی بڑھے گی. تو اگر ہم استغفار کو کثرت سے اپنا لیں تو انشاءاللہ ہماری آزمائش یا جو بھی سختی آئی ہوئی ہے اللہ معاف فرمائیں گے. چلیں ٹھیک ہے سر. اس کے ساتھ ہمارے کالر موجود ہیں, منصور حسین سیالکوٹ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا ہے؟ دیکھیے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا پروگرام میں نے جانے کے لیے دیکھا ہے, بہت دل خوشیاں ہوئی ہیں جو آپ باتیں جو مشاورت ہو رہی ہے اور لوگوں کے مسائل سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ حساس ہوتے ہیں اور نیگیٹو سوچ کے حامل ہوتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ آخر کوئی تو رویہ, لوگوں کا رویہ, معاشرے کا رویہ, اپنوں کا رویہ, تو وہ حساس کیوں ہوتے ہیں اور منفی سوچ وہ کیوں رکھتے ہیں؟ میری بیٹی جو بھی ہے, انہوں نے جو بیٹا انہوں نے جو کال کیا نا کہ حساس کیوں ہوتے ہیں,
بیٹا اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیدائشی طور پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانوں کو مختلف مزاج، مختلف ٹیلنٹ، مختلف صلاحیتیں دے کے پیدا کیا ہے. کچھ پیرنٹس اگر کسی کے اساس ہیں تو 90% میں نے دیکھا کہ بچوں میں اساسیت آتی ہے. ایک بات، جب آپ بار بار کوشش کرتے ہیں، بار بار کام، جب آپ کا وہ کام نہیں ہوتا تو پہلے آپ سٹریس میں جاتے ہیں، پھر انگزائٹی میں جاتے ہیں. جب زیادہ عرصہ آپ ناکام ہوتے تو ایسا ایسا آپ ڈپریشن سے اساتذے میں چلے جاتے ہیں. آپ امتحان دے رہے ہیں، آپ کو بزنس کو کاروبار کر رہے ہیں، آپ کو مطلوبہ کامیابی نہیں مل رہی، آپ ایفرٹ کر رہے ہیں لیکن آپ نان سٹاپ بار بار جب ناکام ہوتے ہیں، ناکامی آپ کو مایوسی کی طرف دھکیلتی ہے. جب ہم زیادہ عرصہ مایوس رہتے ہیں ہماری نیند خراب ہوتی ہے. جب نیند خراب ہوتی ہے تو ہمارے اندر نا نیگیٹو تھاٹس آنی شروع ہوتی ہیں. جب سٹریس میں، انگزائٹی میں زیادہ عرصہ گزارے تو ہمارا سیروٹونن کیمیکل نہیں بنتا. ہماری خوشی کا اور اندر کی پلیئر کا در بدر کیمیکل کے ساتھ ہے اور کارٹیسول کے ساتھ. اگر کارٹیسول کا لیول بڑھ گیا اور سیروٹونن کیمیکل نہیں بن رہا تو ہمارے اندر پھر نا نیگیٹو تھاٹس آئیں گے. آپ دیکھیں نا ایک گھر میں 4 بندے ہیں، ایک بندہ نیگیٹو تھاٹ کے خوف زدہ ڈری جا رہا ہے، assumptions پہ بہت زیادہ دوسرا لوگ بندہ کہتا رہتے ہے نہیں ہیں ہے، تو پہلے اس کی محرکات، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا. دوسری بات ہے اگر کسی بندے کو نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں، اس کو حساسیت آتی ہے، اس کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ بندہ میرا ٹھیک نہیں ہے، تو پہلے اس کو اپنی حساسیت کا علاج کرنا ہے. اس کا یہ کرنا ہے، کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور سے میں بار بار کہتا ہوں اگنیشیا 200 لینی ہے، 5 قطرے روزانہ لینے ہیں. دوسرا کسی بھی پنساری کی شاپ سے، پنساری سے آپ نے لینی ہے 500 روپے کی سستی چیز ہے، اشوا گندھا سگندھ نگوری پاکستان میں کہتے ہیں. وہ آپ پیس لیں، آدھا چمچہ ناشتے میں لیں تو ہمارے وہ کیمیکل نارمل ہو جاتے ہیں. بچے نے پوچھی وجہ کیا ہے؟ ہمارے کیمیکل کا بیلنس خراب ہوتا ہے، پھر یہ نیگیٹو تھاٹس، یہ نیگیٹو چیزیں آتی ہیں. جب کیمیکل پورے ہوں گے پھر آپ کو نیگیٹو تھاٹس نہیں آئیں گی، پھر آپ پازیٹیو ہوں گے. تیسری بات، اللہ خود کہتے ہیں لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا میرے ذکر سے. ساتھ جب ہم یا سلام ہو یا مومن ہو یا اللہ 500 بار، یا حیو یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام 500 بار، اور یا رقیب یا حفیظ 500 بار پڑھتے ہیں، اور اب سورہ رحمان صبح و شام سنتے ہیں لگا کے، اور پانی پہ آپ سورہ بقرہ کی پوری یا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کی حساسیت ختم ہو جاتی ہے. پھر آپ پازیٹیو رہتے ہیں، پھر آپ مقابلہ کرتے ہیں. اساس بندہ بار بار ناکامی کی وجہ سے نا وہ مایوس ہو جاتا ہے. آپ کے جب کیمیکل نارمل ہو گیا آپ نئے سرے سے پھر میدان میں اتریں گے اور کوشش کریں گے اور اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. ٹھیک ہے سر، اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میں اسد رات سے روحانیت کا طالب علم ہوں. اپنا مراقبہ کھولنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میرا مراقبہ نہیں کھلتا. میرا مراقبہ بندش اور رکاوٹ کا شکار ہے. میں نے پوچھنا تھا پروفیسر سے کہ مجھے کوئی ایسی تسبیح بتائیں کہ میرا مراقبہ کھل جائے. اس کے علاوہ ابھی میرے 2-3 چھوٹے سوالات ہیں، وہ بھی میں غنیمت جانتے ہوئے سر سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. جی جی بالکل پوچھیے. جی میرا پہلا سوال ہے کہ مراقبہ کے دوران خوف یا گھبراہٹ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ دوسرا، مراقبہ میں دل کی دھڑکن تیز ہو جائے تو کیا یہ نارمل ہوتا ہے؟ میرا تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ مراقبہ اور نماز میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، آخری کال مراقبہ اور نماز میں کیا فرق ہے؟ اگر میرے بیٹے نے یہ سوال کیا کہ مراقبہ اور نماز میں کیا فرق ہے، نماز بھی اللہ کے حضور حاضری کا نام ہے. اللہ کے حضور حاضر ہو کے مناجات کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں. تو مراقبے کا تھوڑا تصور یہ کہ مراقبے میں ہم کسی خیال میں اپنے دماغ، اپنے بکھرے ہوئے ذہن کو، اپنے منتشر ذہن کو کسی ایک نقطے پہ ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں. روحانیت کی کھڑکی تب کھلتی ہے جب آپ خالی ہو جاتے ہیں، جب آپ کو ارتکاز آپ آ جاتے ہیں، جب آپ کا دماغ ایک نقطے پہ یکسو ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ایک قسم کا تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے. ہمارا دماغ ہمیں کہتا ہے جی اس کو تنگ کرو، اس کی لوٹ مار کر لو، اس کے حرام پیسے لے لو، اس کے پیسے چھین لو، اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لو، بہنوں کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لو، بیٹیوں کو کچھ نہیں دینا. ہمارا جو نفس ہے نا ہمیں برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے. جب ہم مراقبہ کرتے ہیں تو پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ہمارا دماغ اس کو جو بے لگامی قابو میں آ جاتا ہے. پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ نہیں، بہن کا حق نہیں کھانا، بیٹی کا حق نہیں کھانا، کسی بھی ظلم نہیں کرتا. دماغ کہتا ہے اوکے یس. یعنی کہ دماغ وہ منہ زور گھوڑا ہے جو ہمیں نفس کے ذریعے ہم معاشرے میں بدامنی پھیلاتا ہے، نفرت پھیلاتا ہے، تکبر، غرور، نفرت، شہوت، لالچ، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے. تو مراقبہ کرنے کے بعد وہ جب دماغ کنٹرول آ جاتا ہے نا، پھر جو بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نے کسی بھی ظلم کو، کہتا ٹھیک ہے. جو مراقبے کسی جو ڈسپینزا نے بڑی خوبصورت بات کی، یورپ کا جو بندہ تھا، اس کا دماغ کو بدلنے کا دنیا میں ایک ہتھیار ہے کہ آپ مراقبہ کریں. مراقبہ کرنے کے بعد آپ دماغ پہ کنٹرول کرنا سیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد مراقبہ جب اندھیرے کی چادر تنتی تو پھر آپ روحانی دنیا کا ایک سفر ہے، وہ لمبا جہاں ٹاپک ہو جائے گا. کرنا ایسے بچوں نے کیا، ایسے نے سوال یہ کیا کہ میں عرصے دراز سے ذکر اذکار بھی کر رہا ہوں، مراقبہ جات بھی کر رہا ہوں، تزکیہ نفس بھی کر رہا ہوں، مختلف کوششیں کر رہا ہوں. پھر اس نے کہا کہ مجھے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہونے کے چیک کرا لینا چاہیے. میں یہ نہیں کہوں گا میڈیکل نہ کرے کہ خدا نہ کرے، اگر آپ اس وقت کوشش کرتے ہیں تو میڈیکل آپ ضرور چیک کرائیں، اپنا دیکھ لیں کہ دل کو کوئی مسئلہ، خدا نہ کرے کوئی دل کا مسئلہ تو نہیں ہے ایک.
اور دوسری بات میں بھی جب مراقبہ کرتا تھا مجھے وہ خوف طاری ہوتا تھا میرے پہ. تو اگر مرشد ہو تو مرشد سے آپ شیئر کریں تو مرشد پھر آپ کو گائیڈ کر دیتا. اگر آپ کو مرشد نہیں ہے, اللہ سے کہے کہ اللہ میں تیری طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں, تیرا نور دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, تیری طرف آ رہا ہوں, تو میری گھبراہٹ, میری اداسی, غم دور فرما, تو پھر بندہ دور ہو جاتا ہے. اب کرنا کیا مراقبہ کھولنے کے لیے؟ یہ بیٹھ جانا خالی پیٹ. یہ ذہن میں رکھیے کہ مراقبہ ہمیشہ خالی پیٹ ہوتا ہے, بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ مراقبہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ کھانا کھا کے مراقبے میں بیٹھ جاتے ہیں, نو. کچھ لوگ روشنی میں بیٹھ جاتے ہیں, نو. کچھ لوگ کھڑے ہو کر رہے ہیں, نو. اس کے لیے 3-4 طریقے کہ آپ نے کھانے کھائے ہوئے 2-3 گھنٹے آپ کو گزر چکے ہوں, آپ نے اندھیرے میں بیٹھنا ہے, خالی پیٹ بیٹھنا ہے. بیٹھنے کے بعد خیال یہ کرنا ہے کہ رب ذوالجلال کا جو رب کا نام ہے اللہ, اس کو دل پہ لکھا اور آپ اس کو تصور سے پڑھ رہے ہیں, اللہ اللہ. اس کو پڑھتے رہیں گے نا, پہلے 20-25 دن آپ کا ذہن آپ کو بار بار کہے گا کس کام پہ لگ گئے ہو, چھوڑو یہ کام, چھوڑو یہ کام. وہ آپ کو دور بھگانے کی کوشش کرے گا. آپ نے ہمت نہیں ہارنی. انسانی نیچر ہے, انسانی دماغ کا یہ خاصہ ہے. جب آپ بار بار کوشش کرتے ہیں, بار بار کوشش کرتے ہیں, یہ بیلگام گھوڑا آخر میں مان جاتا ہے. پھر ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کو نا دل پہ اللہ کا نام روشن سنہرا یا وائٹ رنگ کا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے. بہتر یہ کہ کسی استاد کی زیر نگرانی کریں. اگر استاد نہیں ہے تو پھر اچھی طرح کسی مراقبے کو پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد پھر آپ مراقبہ کریں. مراقبہ کرنے سے پہلے یا عزیزوں من کل 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, یا عزیزوں من کل عزیز بھکے یا عزیز 108 بار پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک لیں. اس کے بعد اگر آپ مراقبہ کرتے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتا ہے, اور وہ دن جلدی آ جاتا ہے جب آپ من کی چادر جو آپ کے اندھیرے میں تنی ہوئی ہے اس کی جگہ روشنی اور نور کے پھوارے پھوڑتے ہیں اور آپ اپنی منزل پا جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اسی طرح ہمارے ساتھ شہباز موجود ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا ہے؟ یہ میرا سوال ہے, جو بھی کاروبار شروع کرتا ہوں وہ تھوڑے دن چلتا ہے, مہینہ چلتا ہے, بہت اچھی سیل ہوتی ہے, اور مہینے کے بعد پھر رس ہونا شروع ہو جاتا ہے. جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں رکاوٹ ہوتی ہے. تو بھٹی صاحب سے سوال ہے کہ اس کے لیے کوئی بتائیں کیا معاملہ ہے یہ. ٹھیک ہے, بڑا اچھا بچے نے سوال کیا. یہ بہت سارے ہمارے باقی دیکھنے والے بھی ایسے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ میں کوئی بزنس کرتا ہوں اور میرے پاس جب بیچارے مایوس ہو کے, نامراد ہو کے, پریشان ہو کے, سٹریس, انگزائٹی, ڈپریشن کی پل سے گزر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں اتنے عرصے سے کوشش کر رہا ہوں, کوئی بھی کام کروں, کچھ بھی کروں, کامیاب نہیں ہوتا. 3 پہ دنیاوی اسباب آپ نے یہ دیکھنے کہ آپ کے اندر کون سا کام کرنے کا ٹیلنٹ زیادہ ہے, ایک. دوسرا یہ دیکھنا جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی مارکیٹ میں گنجائش ہے کہ نہیں, ڈیمانڈ ہے کہ نہیں. اگر مارکیٹ میں پہلی 4 بندے بیٹھے ہوئے تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی. ڈیمانڈ دیکھیں, مارکیٹ کا رجحان دیکھیں, اس کا موڈ دیکھیں, اس کو کس چیز کی ضرورت ہے, اپنا ٹیلنٹ دیکھیں. پھر دیکھنے کے بعد پھر پروفٹ منافع تھوڑا سا کم رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. جب یہ سارے ایلیمنٹ آپ کر لیں گے اس کے بعد میں تصویر بتاتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار بار بار چل رہا ہے, ٹوٹ رہا ہے, بھر رہا ہے, ٹوٹ رہا ہے, میرے کہنے پہ 41 دن وظیفہ کرے اور نظارہ دیکھیں اللہ کیسے آپ کی مدد کرتا ہے. عشاء کے بعد نماز عشاء 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم 8 نہیں 11 نہیں 25 تسبیح, آدھا گھنٹہ لگے گا. 25 تسبیح رزق یا نوکری کا خیال کر کے پڑھنی ہے. 41 دن پورے نہیں ہوں گے تو آپ کا کام یا نوکری چل چکی ہوگی. یہ تو ہے رات کا وظیفہ. دن میں آپ نے یا رزاق کو یا باسط ہو 500 بار, یا غنی ہو یا مغنی ہو, 500 بار پڑھنا ہے. اور ساتھ کوئی نظر رکاوٹ نہ ہو, یا رقیب ہو یا حافظ ہو پڑھنا ہے. یقین کریے تسبیح ذکر اذکار آپ کریں گے بہت کم دنوں میں آپ کا چیزیں کھل جائیں گی. اور ساتھ آخری کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پانی پہ سورہ فلق, سورہ ناس 41 بار دم کر کے پئیں 7-8 دن, اور مہینہ 1.5 مہینہ یہ بسم اللہ کی تسبیح باقی تسبیح کرتے رہیں. جو کاروبار بار بار رک رہا ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا اور چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے سر, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک.